خانہ کعبہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کہ میں زمین پر نہ تو حوریں اور ملائکہ کو دیکھتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا کہ جس کے گرد ہر وقت فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تم زمین پر خانہ کعبہ تیار کرو اور اس کی طرف منہ کر کر نماز ادا کیا کرو اور اس کا طواف بھی کیا کرنا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں تمہاری مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈال دی۔ فرشتوں نے 5 پہاڑوں سے لائے ہوئے پتھروں سے اس کی بنیادوں کو بھر دیا اور پھر اس کی چاروں طرف سے دیواریں بنا دی۔ روایتوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے بیت المعمور اٹھا کر لائے اور خانہ کعبہ کی جگہ پر رکھ دیا، جس کی طرف منہ کر کر حضرت آدم علیہ السلام نمازیں ادا کرتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت المعمور کو وہاں سے اٹھا کر آسمان پر واپس لے گئے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلوں میں بدل گئی۔ اس کے بعد بھی لوگ یہاں پر دعائیں مانگنے آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اسی حال میں رہا۔ جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس میدان میں ٹھہری تو ان کی وجہ سے وہاں پر کچھ آبادی ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی بنیادیں نمودار ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے اونچی چلی گئیں تو اوپر دیواریں بنانا مشکل ہو گیا۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک معجزے کا نزول ہوا جو کہ پتھر کی شکل میں تھا۔ جب دیواریں سر سے اونچی چلی گئی اور بنانا مشکل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر کی، جو خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر رکھا ہوا ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر بہت ہی نرم و ملائم تھا، جس کی وجہ سے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس پتھر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازہ لوگوں کے اندر جانے کے لیے اور دوسرا دروازہ لوگوں کے باہر آنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے تعمیر کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں سے ان پتھروں کو لایا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے بہت محنت سے یہ گھر بنایا ہے اور تم لوگوں کو دعوت دو خانہ کعبہ آنے کی۔ آپ بلند آواز میں پکارے، میں آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اس لیے تمہارا خانہ کعبہ آنا بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائیں اور اس کے گھر کا طواف کریں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کے
کے گھر کو اس زمین پر بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو زندگی میں ایک بار اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب فرمائے اور سب مسلمانوں کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔